بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد کا آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران خان کا اعلان، فوج کو میری ضرورت ہے مجھے نہیں. تو بھائی سیدھا سیدھا کام ہو گیا. لاہوری فضائی حدود میں پھر بندش. کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم کا تحریک انصاف سے رابطہ کب، کیسے، کیوں، یہ بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان خوش، بھارت مودی سرکار صف ماتم بچھا کے بیٹھی، اور نئی اقوام متحدہ پرانی کا تختہ. ان تمام چیزوں پہ بات کروں گا آپ سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی خبریں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی، چھوٹی موٹی خبریں یہ ہیں کہ ہمارے دوست فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری ہو گئے احتساب دہشت گردی کی عدالت سے. وہاں وہ پیش نہیں ہوئے، بار بار ان کو بلایا گیا، لہٰذا ان کو اپڈیٹ دے دی گئی ہے. وہ ڈیٹ پہ آئیں گے اور پھر وہ ختم ہو جائے گی بات. لیکن ابھی فی الحال جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. دوسری جانب جو یہ معاملہ ہے کہ عمران خان کا جو اعلان ہے یا دعویٰ ہے وہ بڑے واضح انداز میں کہ وہ کچھ لوگ کی باتیں ختم. حلیمہ خان نے کل ملاقات کے بعد سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیوں کہا تھا، کیسے کہا تھا. تنویر احمد صاحب جن کا بڑا چرچا تھا، امریکہ سے آئے تھے، تو انہیں شوق تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران سے کوئی تعلقات بہتر ہو جائیں کیونکہ وہ مقبول لیڈر ہے اور ملکی حالات بہتر ہو جائیں. تو ان کا شوق پورا ہو گیا. اب ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی اور ان کو ٹاؤٹ قرار دے دیا گیا. یہ سجاد برقی نے دیا ہے، وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹاؤٹ ہے، یہ کسی کے نمائندے نہیں ہے اوورسیز کے. جبکہ تنویر احمد خود کہہ رہے تھے کہ میں سرمایہ کار ہوں، میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، اور میں کسی کے کہنے پہ یا کسی کی نامزدگی پہ بھی نہیں آیا. ہماری اپنی خواہش ہے کہ ملک کی حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اور ملک میں ایک بڑا سیاستدان ہے، بڑا مقبول آدمی ہے، اس کو معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہونے چاہیے. تو ہم نے اپنے تئیں کوشش کی. لیکن ان کو کون سمجھائے؟ سجاد برقی صاحب جو کزن ہیں ان کے، عمران خان کے اونر لیلی، کہ جناب ٹاؤٹ ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ملاقات میں یہ بات کی کہ انہوں نے کہ 9 مئی پہ جو ہے معذرت کر کے بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ تو سیدھی بات ہے، یہ ٹاؤٹ ہے. 9 مئی پہ تو ہم سے معافی مانگے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ. لیکن 2 ٹویٹ جو کیے ہیں، نئے جو کیے ہیں عمران خان صاحب نے کل کے ملاقات کے بعد، وہ ملاقات کے بعد کیا ان کے اکاؤنٹ سے ہوئے تو کس نے کیے ہوں گے؟ وہی جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن حلیمہ خان کی مطلب معرفت ہوئے ہوں گے کہ ان تک باتیں ان کی بہنیں گئی تھیں، انہیں بتایا ہوگا. اس پہ جو ٹویٹ ہوئے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اب بن گئے اب پیٹرن ان چیف، یعنی آپ کمانڈر ان چیف کے مقابلے میں پیٹرن ان چیف. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی. لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی وہ کریں. کچھ قانونی معاملات ہوں گے، کسی نے مشورہ دیا ہوگا تب ہو گیا. اب دوسری چیز کیا ہے کہ انہیں اتحادی جماعتوں کو، جو جی ڈی اے جو ہے پیر پگاڑا، اور دوسری جماعتوں کو تحریک تحفظ آئین اور باقیوں کو ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کر دیا. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں فوج کو میری ضرورت ہے، مجھے فوج کی نہیں. تو انہوں نے کہا ماہرنگ بلوچ کو بھی ہم دعوت دیں گے، یعنی وہ جو ہے نا بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کو بھی دیں گے. حالانکہ وہ بھی قید میں، یہ بھی قید میں. قید سے ہی اب تحریک چلے گی. ماضی کی جتنی تحریکیں میں وہ آخری کال جو تھی 26 نومبر والی، وہ سب ناکام ہو گئی جبکہ سب لوگ موجود تھے. اب جو نامی کے نامی لیڈر تھے، شیر افضل مربت، وہ سکرین سے آؤٹ کیونکہ ان کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں چاہیے. اب وہ جو تھے مراد سعید صاحب جو کبھی جانشین قرار دیے جائے تھے، ان کا بھی کہیں چرچا نہیں ہے، کہیں نہیں. کوئی ویڈیو پیغام نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ ان پہ کوئی ذمہ داری آگے کس پہ کہ ہدایات دوں گا میں. میری نمائندگی کریں گے عمر ایوب خان، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ اس میں عمل درآمد کرائیں گے. اور پھر جناب تحریک چلے گی پورے پاکستان میں، دنیا دیکھے گی. بابر اعوان نے بھی کل بڑے دعوے کیے تھے اس کے بارے میں. حلیمہ خان بھی کہہ رہی کہ معاملات جو ہیں بڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں ہی کروں گا جو کچھ کروں گا.
اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ملاقاتوں پہ پابندی لگ جائے گی، لیکن انہوں نے عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں آرام نہ لوں جیل سے، اصل مسئلہ آپ کا ہے، آپ کے ووٹ چوری ہوئے، آپ کی آزادی چوری ہوئی ہے، میں آپ کی حقیقی تحریک چلا رہا ہوں حقیقی آزادی کی، تو میرا اس میں مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ نکلے سڑکوں پہ اس کو معاملات کو سیدھا کریں۔ تو یہ اب ان کا دعویٰ، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، یعنی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن اب ماہرنگ بلوچ کو بیچ میں شامل کر کے تو یہ دعوت ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو بڑے اعلان کر چکی ہے کہ جناب پتہ کرو کہ انہوں نے ناروے سے ٹکٹ کتوں آتے ہیں، ان کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کس کی زبان بول رہی ہیں، اور وہ زبان جو ہے وہ ہمارے اصلی دشمن بھارت کی ہے، کہ بی ایل اے ہو یا بی وائی سی ہو، ایک ہی زبان بول رہے ہیں اور ایک جیسی کام ہے، تو ان کو کہہ دیا کہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ کیوں کہ بلوچستان میں بھی کوئی نمائندگی چاہیے، وہاں بھی ان کا کوئی نہیں ہے، سندھ میں جی ڈی اے آ گئی بھی، بگاڑ صاحب کچھ کر لیں گے، تو ان کا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اب بھی جب وہ کریں گے ہنگامہ آ رہا ہے، یہ دم 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 مسکل اندر ہوگا، احتجاجی تحریک چلائیں گے تو حکومت کو لگ پتے جائیں گے۔ لیکن حکومت کو لگ پتا گیا ہے کیا کہ ان کی کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی، یہ خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں طرف سے، ان کی خوش فہمی ہے یا ان کی خوش فہمی ہے، کس کی ہے یہ آنے والا وقت ثابت کر دے گا۔ فی الحال تو یہی ہے کہ 4 ماہ میں 9 مئی کے جو ہیں وہ فیصلے ہونے والے ہیں، اور اس میں بہت سے معاملات ہیں اور بہت سی جو ہیں امکانات ہیں، انکشافات ہیں کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پارٹی، یا جب سزائیں ملیں گی تو جناب دائیں بائیں ہو جائیں گے، یا اپنے معافی نامے پیش کریں، سب کچھ ان چیزوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو مطمئن ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑی تحریک چلنے والی ہے اور میں چلاؤں گا، اور اس کا لائے عمل اور باقی چیزیں بھی خفیہ رکھی گئی ہیں، وہ ساتھ ساتھ میں ہدایات جاری کرتا رہوں گا، جبکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ریاست اس سلسلے میں پھر ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دے گی، پھر وہ کون سا مطلب ٹوٹکا چلے گا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ تو وہی جانتے ہیں، اور انہیں کا سب کچھ خفیہ رکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے تحریک انصاف سے رابطہ کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے، انہوں نے خط لکھا ہے عمر ایوب خان صاحب سے، ان سے رابطہ کیا، کیا ہو بھائی مل کے بیٹھ کے کچھ طے کریے، کیا طے کریے، کس بات کا طے کریے کہ تجھے تحریک نہ چلانا، نہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر کو خط لکھا ہے کہ آئیں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب کرنا ہے تو آئیں اس پہ بیٹھ کے تجویز دیں، اس پہ بات چیت کریں اور مشاورت کریں۔ اب یاد ہوگا آپ کو کہ سکندر سلطان راجہ کی مدت جو ملازمت تھی وہ جنوری میں ختم ہوئی تھی، تو نیا آرڈر یہ تھا کہ تا وقت ثانی جب تک نیا نہیں آئے تا آپ اپنا کام کریں، اور تحریک انصاف الزام لگا رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے رزلٹ لینے کے لیے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جنوری سے جون تک آ گیا، اب جون میں وزیر اعظم نے رابطہ کر لیا، مصروف بہت تھے، بڑے معاملات تھے تو ظاہر ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر سے اب دیکھیں عمر ایوب خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ عمر ایوب خان صاحب نے پہلے ہنگامہ کر دیا اسپیکر کے پاس جا کے، اسپیکر آفس میں، کہ جناب وہ جو آپ نے ریفرنس بھیجا مجھے یہ تو بتائیں کس بیس پہ بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ریفرنس بھیج دیا، وہاں سے کاپی لے اور بات کریں، تو عدالت میں بھی وہ گیا اور انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن میں وہاں پہ بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ٹائم دیا جائے، وکیل کرنا ہے، اس کو غور کرنا ہے، یہ کیا کون سے اثاثے ہیں کیا ہے، تو ہمیں ٹائم دیا، تو انہیں ٹائم دے دیا، تو ٹائم وہ مانگتے تھے جولائی تک کا، لمبا ٹائم، لیکن انہوں نے کہا 30 جون تک جناب کر کے تو واپس آ جاؤ، آؤ بسم اللہ۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو پاکستان خوش کس بات پہ، جنگ جیتی ہے، پوری دنیا میں بڑا نام ہے، شور مچا ہوا ہے، لیکن بھارت میں صفحہ ماتم کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا اقوام متحدہ میں، یعنی وہ جو انسداد دہشت گردی کی جو کمیٹی ہے یا کونسل ہے جو اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کی، اس کا نائب صدر نامزد کر دیا گیا پاکستان کو۔ تو جناب بھارت میں پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے، وہاں کے صحافی بھی سوال جواب کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ امریکہ نے آپ کو اشارہ کیا کہ سلنڈر کر دو، اور آپ نے کہا جی حضور جی حضور، تو جواب دیں۔ دوسری طرف اب پھر سے میڈیا، گودی میڈیا کو خیال آیا، انہیں نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ پاکستان کے ہم نے فلانے بیس تباہ کر دیا، فلانی جگہ ہینگر میں جہاز کھڑے تھے وہ تباہ کر دیے، تو اب انہوں نے کوئی فکر دینے شروع کر دیے اتنے دن کے بعد، تو اس کا بھی مذاق بن رہا ہے، تو وہاں رونا پیٹنا ہی مچا ہوا ہے، کسی طرف بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک اوپر سے اقوام متحدہ نے ایک نیا کام کر دیا کہ ہم تو
پہلگام کا دہشت گرد ڈھونڈ رہے ہیں، تو بھارتی کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی اتنے دن گزر گئے، ابھی تک دہشت گرد نہیں کو پکڑے گئے، 26 افراد مارے گئے تھے۔ دوسری طرف ہم الزام لگا رہے ہیں پاکستان پر، آپ نے پاکستان کو اس کا نائب صدر بنا دیا۔ اب اگلی بات سنیں، اقوام متحدہ جو ہے اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نئی اقوام متحدہ پرانی کا تختہ، چین نے ٹرمپ کے پرانے دور میں ان کی حرکتیں دیکھ کے مختلف ممالک سے رابطے کرنے شروع کیے تھے، خیر سگالی کے طور پر، فرینڈلی، اور اس میں بڑے اسے فائدے بھی ہوئے یا اس نے فائدہ بھی پہنچایا۔ مثلا سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ قریب آ گئے، اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا۔ اسی طرح چین اور رشیا قریب آ گئے، پاکستان کا بھی کردار تھا۔ پھر جو افغانستان اور پاکستان کے اس میں بھی اب اس نے کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چھوٹے ممالک کے جو مسائل ہیں، جیسے فلسطین یا کشمیر یا اور دوسرے چھوٹے ممالک جو ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ بڑی جو 5 طاقتیں ہیں وہ ویٹو پاور جو ہیں وہ ویٹو کر کے اس کو بات ختم کر دیتی ہیں، تو چھوٹے ممالک کی بات نہیں سنی جائے۔ تو انہیں 80 ممالک اکٹھے کر لیا، اور 80 ممالک میں آ کے پھر لوگوں کو ایک دوسرے قریب کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نئی ایک تنظیم بنائیں گے، اور وہ اسی بات کی تنظیم بنائیں گے ہم کہ معاملات کو جو ہے بہتری کی سطح پر ٹھیک کیا جائے، لوگوں کو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ملک، ان کو جنگ سے بچا کر امن میں لایا جائے اور خوشحالی کی راہ دی جائے۔ تو 80 ممالک انہیں اکٹھے کر لیے ہیں، تو ایک نئی تنظیم بن رہی ہے، اور اس کے بانی ارکان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ سے چونکہ جن گلا شکوہ ہے کہ ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، وہ کوئی معاملات جو ہے سیز فائر ہوتے ہیں اور پھر سیز فائر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، غذا کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کوئی چیز نہیں کرا پا رہی، لہٰذا اس کو مضبوط کرنے کی تیاری ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ نئی تنظیم جب بن گئی جس میں بانی رکن جو ہے پاکستان بھی شامل ہے اور چین بھی شامل ہے اور 80 ممالک بھی اپنا آ چکے ہیں، تو یہ اقوام متحدہ کا کر دے گی تختہ، اور ویٹو پاور والے ممالک کا ہو جائے گا بھسم۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے کہ یہ جو لاہوری فضائی حدود پر پھر بندش کر دی گئی ہے، تو سب اچھا نہیں ہے۔ بھارت نے راجستھان میں مقبوضہ کشمیر کے اور یہ جو ہے پنجاب کے بارڈر کے نزدیک فضائی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، لہذا پاکستان نے الرٹ جاری کر کے آج سے فضائی حدود پر کمرشل پروازوں کے روٹ چینج کر دیے اور پابندی لگا دی، روک دیا ان کو، اس لیے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں، زخمی ازلی دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال دشمن چونکہ مکار ہے تو فکر تو کرنی چاہیے۔ تو اس وقت تمام افواج بری، فضائی، بحری سب الرٹ ہیں، اور اگر زخمی شیر نے کوئی دھاڑ ماری تو اب کی پورا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیا جائے گا تاکہ اس کی آواز ہی نہ نکلے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن جاتے جاتے سب سے پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔